اب اگر میں اور آپ ایسی عزت کر رہے ہیں پھر بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. یہ قرآن میدان محشر میں اجر کی سختیوں سے بچانے کا ضامن ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، اس کے برعکس میں نے قرآن کو بڑے خوبصورت غلاف میں بڑی مضبوطی سے باندھ کے گھر میں بڑی بلند جگہ پہ رکھا کہ اگر یہ نیچے آیا تو گستاخی ہوگی، بے ادبی ہوگی، کہیں اسے جو ہے میری پشت نہ ہو جائے. جیسے صرف میں نے اس لیے رکھا کہ اس کے سائے میں اپنی بیٹیوں کو میں نے شادی کے وقت رخصت کرنا ہے، کہ میں نے صرف اسے اس لیے رکھا کہ جب سکرات موت آ رہی ہے اور کسی کی روح جسم سے نکل نہیں رہی تو اس کے سرہانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ لیں، کہ جب روح جسم سے نکل گئی اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے ایک طرف سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ لیں، پاؤں کی جانب کھڑے ہو کے آخری رکوع پڑھ لیں، تو بس یہ قرآن کا حق ادا ہے. اور یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے. یہ قرآن ضدوں کے لیے تھا، عورتوں کے لیے نہیں تھا. اور قرآن کی عزت یہ ہے، قرآن کی محبت یہ ہے کہ اس کی جو تعلیمات ہیں وہ میں خود بھی سیکھوں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤں اور ان تعلیمات کو رہتی دنیا تک پھیلانے کی کوشش بھی کروں. تو جو لوگ دنیا میں قرآن نہیں پڑھتے، نبی علیہ السلام نے ان کی مثال کیسے دی؟ فرمایا ان کی مثال ایسے جیسے ویران اور بے بنیاد گھر ہوتا ہے، بنجر گھر ہوتا ہے. جیسے آپ اپنی رہائش کے لیے گھر خریدنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسی بستی جو اجڑی ہوئی ہے، عذاب کا شکار ہے، وہاں کوئی بھی گھر سلامت نہیں، آثار قدیمہ بڑے پرانے گھر کھنڈرات پڑے ہیں. کوئی آپ کو کہیں بھی اتنے لاکھ نہیں یہ گھر آپ کو دینے کو لینے کے لیے تیار ہوگا؟ اسے دیکھ کے خوف آتا ہے کہ یہاں تو انسانیت رہنے کے لیے یہ تیار ہی نہیں، یہاں تو کوئی گھر آباد ہی نہیں، یہ تو کھنڈر ہے، یہ تو ویران ہے، برباد گھر ہے. اور میں ایسا تمہارے دلوں کی مثال ہے جن دلوں کے اندر اللہ کا قرآن محفوظ نہیں، جنہیں قرآن کی ایک آیت بھی یاد نہیں، جو قرآن سے محبت نہیں کرتے، قرآن کو پڑھتے نہیں، ان کی مثال دنیا میں ایسی ہے جیسے ویران اور برباد گھر کی ہوتی ہے. اور میدان حشر میں جب ایسا بندہ جس نے دنیا میں قرآن پڑھا نہیں، قرآن سیکھا نہیں، قرآن سے محبت کی نہیں، قرآن کی تعلیمات سیکھی نہیں اور ان تعلیمات کو آگے پہنچایا اور پھیلایا نہیں، جب اللہ کے دربار میں پیش ہوا ہے اب یہ قرآن شکوا کر رہا ہے. اللہ کے سامنے سفارش کی تھی تو اللہ نے سفارش قرآن کی موڑی نہیں. قرآن اللہ کی بارگاہ میں جھگڑ رہا تھا کہ اللہ میں اسے جہنم میں نہیں جانے دینا، اور جب تک اللہ فرمان نہیں دیں گے کہ میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ تب تک اللہ کی بارگاہ میں وہ سفارش کرتا رہے گا. لیکن یہ بندہ اس نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن سے محبت نہیں کی، قرآن کی تعظیم نہیں کی، اب اللہ کے دربار میں قرآن کا کہتا ہے اللہ کس نے مجھے پسے پشت ڈال دیا تھا. آج اگر ہمارے پشتوں کے پیچھے قرآن پڑھا ہو فوراً اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں عمل نہیں ہے، تم قرآن کو پیچھا کر رہے ہو، قرآن کو اپنے پیچھے پھینک دیا تم نے، تم تو بہت بڑے گستاخ ہو. تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے دربار میں، حشر کے میدان میں، جہاں دوبارہ موقع نہیں ملنا، جہاں سے واپسی نہیں ہے، جہاں انسان جب شرمندہ ہوگا اور یہ خواہش کرے گا کاش کہ زمین پھٹے اور میں زمین میں دھنسا دیا جاؤں، لیکن وہاں سے موقع نہیں ملے گا. اب قرآن کہتا ہے اللہ یہ مجھے پڑھتا نہیں تھا، اللہ یہ مجھے سیکھتا نہیں تھا، اللہ یہ مجھے سمجھتا ہی نہیں تھا، اللہ اس نے حلال و حرام مجھ سے پوچھا ہی نہیں. آج اگر ہم حلال و حرام اللہ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کیسے پوچھیں گے؟ اللہ کا کلام اٹھائیں گے. ہم اللہ سے اگر ہم کلام سننا چاہتے ہیں اللہ کا کلام پڑھیں گے. شیر خدا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کی باتیں سنوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہم کلام ہو گیا ہے، میرا اللہ مجھے حکم دے رہا ہے، میرا اللہ مجھے آرڈر دے رہا ہے. اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی گزارشات اپنے اللہ کو سناؤں اور میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. تب جاتے جی مگر فیصلہ میرا اور آپ کا اپنا ہے. اب اس کے اندر ہم تقدیر کو دوش نہیں دے سکتے. کبھی میرے مقدر میں قرآن پڑھنا ہی نہیں، دیکھیں ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، ہماری مساجد میں قرآن موجود ہے. کس بندے نے آپ کو روکا ہے کہ آپ قرآن نہ پڑھیں؟ کسی نے کہا کہ آپ قرآن نہ سیکھیں؟ دنیا جہان کے تمام علوم و فنون ہم سیکھتے ہیں صرف دنیا کمانے کے لیے، اپنے بدن کو راحت پہنچانے کے لیے، لیکن اپنی روح کو راحت پہنچانے کے لیے قرآن نہیں سیکھتے. اللہ نے کیا کہا؟ میرے شاعر کی حرمت کا خیال رکھو، ان کی عزت کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان میں سر فہرست سب سے
عزت کرنی ہے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. دوسرا صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے عزت کرنی ہے. اب ہر مسلمان سے پوچھ کے دیکھیں ہاں نبی علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ جی جی بالکل ہم نبی علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی عزت تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا مکہ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے میرے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو. چھوٹے بڑے سارے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. بہت بڑی جنگ چھڑنے والی تھی جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا کہ بھئی حجر اسود کو ہم رکھیں گے. ہر قبیلہ کہہ رہا تھا 12 قبیلے تھے. اب ممکن تو نہیں تھا کہ ایک پتھر ہے اسے کسی ایک بندے نے رکھ رہا تھا. اب بہت بڑی جنگ چھڑنے والی تھی. حرمے کعبہ کے اندر جو ہے تلواریں اور وہاں خون ریزی ہونے والی تھی. پھر آخر کیا ہوا کہا کہ جو سب سے پہلے صبح خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ جو بھی فیصلہ کرے گا سب کو وہ ماننا پڑے گا. اب ساری رات لوگ بیدار ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کعبہ میں کون داخل ہوگا. پتہ نہیں کون بندہ ہوگا اور پتہ نہیں کیا فیصلہ کر دے گا. جب صبح لوگ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے اندر موجود تھے تو سارے لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ یہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ غلط نہیں ہوگا. کیونکہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, انہوں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا, انہوں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا, انہوں نے کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کی. یہ ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں عدل کی بات کرتے ہیں, جب بھی بات کرتے ہیں انصاف کی بات کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت جو ہے مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. لیکن جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میری ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رسول بنا دیا ہے, تو اب یہ پہلا دن تھا جب نبی علیہ السلام کے دشمن پیدا ہوتے. اس سے پہلے تو سارے عزت کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی ذات سے کسی کو اختلاف نہیں تھا. اب وہ اختلاف کس کے ساتھ تھا؟ نبی علیہ السلام کی بات کے ساتھ تھا. اس واقعے سے پہلے سارے صادق بھی مانتے ہیں, امین بھی مانتے ہیں, اپنی امانتیں بھی رکھواتے ہیں, فیصلے بھی کرواتے ہیں اور فیصلے مانتے بھی ہیں, عزت و توقیر بھی کرتے ہیں. لیکن جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ کا رسول مانو, جو بھی بات میں تمہیں بتاؤں گا وہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوگا اور تمہارے لیے دین اور شریعت ہوگا, لہذا اسے ماننا تمہارے لیے ضروری ہوگا. تب جا کے لوگوں نے کہا کہ نہیں اب نہیں. تو تب جا کے دو ٹولے بن گئے. ایک وہ تھے کہ جنہوں نے دل و جان سے تسلیم کر لیا, جنہوں نے حقیقی عزت دی نبی علیہ السلام کی ذات کو بھی اور نبی علیہ السلام کی بات کو بھی. لہذا نبی علیہ السلام کی ذات اور بات دونوں کی عزت جو کرتے ہیں وہ شاعر اسلام کی حرمت کا خیال رکھنے والے ہیں. وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, جو اللہ فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے, بہترین ہے, بہت اچھا ہے, تو تم میرے شاعر کی حفاظت کرو. تو ذاتی جیب کا اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح مشرکین مکہ نے کہا کہ بھئی ہم نے تو اپنے بڑوں کو جو دین مانتے ہوئے دیکھا ہم تو اس کے مطابق مانیں گے, ہمارے بڑے بتوں کی عبادت کرتے تھے ہم اس کو مانیں گے, تو کس نئے دین کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہو. لہذا اگر آپ میرے اور آپ کے سامنے اللہ کی بات, اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی بات آتی ہے تو میں صرف اس لیے چھوڑ دوں کہ نہیں میرے باپ نے یہ بات نہیں مانی, آج تک میرے باپ کو پتا نہیں تھا, میرے دادا کو پتا نہیں تھا, میرے کنبہ قبیلہ والوں کو پتا نہیں تھا, میرے گاؤں والوں کو پتا نہیں تھا, میرے محلے دار نہیں مانتے تھے, میرے خاندان نہیں مانتے تھے, میں کیسے مان لوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی عزت نہیں کی. عزت کرنی ہے تو نبی علیہ السلام کی ذات اور نبی علیہ السلام کی بات دونوں کی عزت کرنی ہے. اگر محبت کرنی ہے تو نبی علیہ السلام کی ذات اور نبی علیہ السلام کی بات دونوں سے محبت کرنی ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, لوگوں میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو, جس محبت کو اللہ نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو میرے نبی کے ساتھ محبت کر لو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو میری سنت کے ساتھ محبت کر لو. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی, اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کہا معی فی الجنہ, اور میں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور نبی علیہ السلام کی بات ہے. دونوں کی عزت کرنی ہے, دونوں سے محبت کرنی ہے, اور نبی علیہ السلام کے اسوہ کو اتنی مضبوطی سے تھامنا ہے کہ ہر کام کو
اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے، پھر چھوٹا سا عمل بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ احد پہاڑ سے بھی زیادہ جو ثواب عطا فرمائے۔